إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. محترم حضرات اور عزیز سامعین و سامعات، سورہ مائدہ کے 15ویں رکوع کی ابتدائی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت میں انبیاء سے ان کی امتوں کے تعلق سے بعض پرس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر خاص طور سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ اس معنی میں کہ قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں انبیاء نے اپنی اپنی امتوں میں جس طرح پیغام پہنچایا، جیسے ان میں محنت کی، دعوت کا کام کیا، ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ براہ راست جواب دے دیتے کہ اللہ تعالی ہم نے دنیا میں تیرا پیغام پہنچا دیا تھا،
تمام خرد و کلاں تک، قوم کے ہر طبقے تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انبیاء بھی حقیقی معنوں میں بتا نہیں سکیں گے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو پہنچایا تو قوم کا جواب کیا رہا۔ دہشت کی وجہ سے ان پر یہ کیفیت طاری ہوگی، یا یہ کہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، غائبانہ طور پہ امت نے کیا جواب دیا، اس کا علم حقیقی معنوں میں انبیاء کو نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہی جانتا ہے کہ قوم نے کیا جواب دیا، یا انبیاء کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا، اور پھر تمام انبیاء کی ہی کیفیت ہوگی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ پر اس دن کی ہولناکی، اس دن کی دہشت طاری نہیں ہوگی، اسی لیے آپ اللہ رب العزت کے جناب میں شفاعت کریں گے، تمام انبیاء معذرت کر لیں گے، اور سب پر نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، ہر ایک رب سلم سلم، اللہ تعالیٰ بچا لے، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے، یہ نعرہ بلند کر رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حساب و کتاب کے تئیں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ایسے ایسے کلمات اور الفاظ سے اللہ کی تعریف کریں گے جو دنیاوی زندگی میں آپ کے قلب اطہر پر اتارے نہیں گئے۔ وہاں برجستہ آپ کے دل پر ان کلمات کا القاء ہوگا، اور انہی کلمات سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اس کے سامنے عاجزی اور تضرع کریں گے، اپنی کوتاہی اور کمی کا اعتراف کریں گے، انسانیت کی غلطی اور اس کے غلط کارناموں کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے گا اور فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور پھر آپ سفارش کریں گے۔ ورنہ تمام انبیاء کی کیفیت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی کیفیت عجیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے ان کی امتوں کے تعلق سے پوچھے گا، اور وہ مختصر سا جواب دے دیں گے، اللہ ہمیں علم نہیں، آپ کو بہتر علم ہے۔ پھر سب سے انفرادی طور پہ سوال کرے گا، پہلے اجتماعی سوال ہوگا، پھر انفرادی سوال ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خصوصیت سے تذکرہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے باوجود امت نے 3 مستقل خدا بنا لیے، اور پھر اس لیے بھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تخلیق جو تھی وہ خارق عادت طور پہ عام جو روش تھی اس سے ہٹ کر تھی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار احسانات کیے تھے جس کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ماں پر احسانات کیے تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ کی ایک بڑی تعداد تھی، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور لائے بھی تو نقشہ کچھ اور بھی ہوتا۔ خود ہرقل ایمان رکھتا تھا اور جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سچی ہے، لیکن حکومت کے لالچ میں اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا، اسی لیے اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا، اور وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرا۔ چنانچہ یہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اذکر یوم یجمع اللہ الرسل، آپ ذرا یاد تو کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقول ماذا اجبتم، تو پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا،
تم نے قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو قوم نے اس کا کیا اثر قبول کیا، کس حد تک ایمان لائے؟ قالوا لا علم لنا، کہیں گے اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر علم نہیں، کچھ تھوڑا موڑا علم ہے، حقیقی علم تو تیرے پاس ہے، ہمارے پاس تو تھوڑا سا علم رہا، ورنہ مکمل علم تیرے پاس ہے۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ انبیاء کہیں گے انک انت علام الغیوب، اور ظاہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ انبیاء کہیں گے انک انت علام الغیوب، اللہ علم غیب کا جاننے والا تو ہی ہے، ہم نہیں ہیں۔ جب تمام انبیاء یہ بات کہیں گے تو یہی بات گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے، اس لیے کہ آپ دیگر تمام اپنے بھائی انبیاء سے مختلف نہیں تھے۔ فرمائیں گے انک انت علام الغیوب، اللہ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے کہ ہماری امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، کس حد تک ایمان لائے، کس حد تک ہماری جو ہے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، کس طرح سے مذاق اڑایا، کس طرح سے انہوں نے ہمیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، کس طرح سے ہم میں سے بعض لوگوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اللہ اس کا علم تجھے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر سوال کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام پر آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک، ذرا میری نعمتوں کو اپنے اوپر یاد تو کرو، وعلی والدتک، اور میری نعمت جو میں نے تمہاری والدہ پر مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیا اسے یاد تو کرو۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں گنائی ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عام جو انسانی طریقے تھے ولادت کے اس سے ہٹ کر کے کہ ایک ماں باپ سے ولادت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہیں پیدا کیا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے پھونک ماری، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے یا کلمت اللہ کہا جاتا ہے یا نفخت جبریل کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی بولنے کی سکت اور صلاحیت دی، اور نہ کہ صرف بولتے تھے بلکہ دانش مندوں، ہوشیار لوگوں، عقل اور سوجھ بوجھ والوں کی طرح بولتے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے، جبکہ یہ چھوٹے سے تھے، اس وقت گہوارے میں تھے، اپنی ماں کی گود میں تھے، اس وقت لوگوں سے بات کرتے تھے اور سوجھ بوجھ والے لوگوں کی طرح بات کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان۔ 12 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو پوری تورات یاد تھی، سناتے تھے، اور ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جو ہے رشک کرتے تھے، آشاش کرتے تھے۔ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انجیل عطا کیا، تو وہی فرمایا کہ روح القدس کے ذریعے ہم نے تمہاری تائید کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے بات کرتے تھے گہوارے میں، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرو گے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اس لیے کہ آپ سن کہولت کو نہیں پہنچے تھے، آپ جوانی کی عمر ہی میں وفات پا گئے۔ 36 سال کی انا للہ وفات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، 36 سال کی عمر میں آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، تو یہ تو عین جوانی کی عمر میں ہے، جوانی کی عمر ہے۔ اور کہلن کہتے ہیں ادھیڑ عمر،
آدمی 45-50 سال کی عمر پہ جب پہنچ جاتا ہے تو وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے. تو یہاں کہا گیا اذ تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں گہوارے میں ماں کے، اور ادھیڑ عمر میں آپ بات کریں گے. یہ کہلن اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی حیثیت سے، امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک صفحہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھ رہے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا، گویا وہ بھی میرے امتی ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو جامع شریعت عطا کی گئی تھی، اور ایک طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت موسوی کی تکمیل کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور کچھ اخلاقیات کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے یہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام بدرجہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر دنیا کو ظلم و جور سے خالی کر دیں گے، خاتمہ کریں گے، اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور دجال کو قتل کریں گے. تو وہی فرمایا کہ ایک احسان یہ کہ روح القدس کے ذریعے تائید کی گئی، دوسرا یہ کہ عام جو خلقت ہوتی تھی اس سے ہٹ کر آپ کی پیدائش ہوئی، تیسرا یہ کہ آپ گہوارے میں ماں کے گود میں تھے اور لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور پھر ادھیڑ عمر کی عمر کو پہنچ کے بھی بات کریں گے آپ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جبکہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل سکھلایا، یہ اللہ کا احسان. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جبکہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل میں ایک ڈھانچہ بنا دیتے تھے مٹی کا، چھوٹے بچے کھیلتے ہیں مٹی کا ڈھانچہ بنا لیتے، ایسے ہی آپ ڈھانچہ بنا دیتے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ پرندہ ہو جاتا. لیکن یہ آپ کی کوئی کرامت نہیں تھی، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس سے کوئی یہ سمجھ لے کہ گویا کہ وہ بھی اللہ ہیں، جان ڈال دیتے ہیں. نہیں، اللہ نے آگے فوراً فرمایا بِإِذْنِي، یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے میری اجازت سے اور میری توفیق سے ہو رہا ہے، الگ سے نہیں ہو رہا ہے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میری اجازت سے پرندہ ہو جاتا، اڑنے لگتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ مادرزاد نابینا اندھے کو اور کوڑھ کے مرض میں مبتلا مریض کو میری اجازت سے، میری توفیق سے اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے تھے. وہ جو بینائی نہیں ہے آنکھوں میں، بینائی آ جاتی. جس کے بدن میں کوڑھ کی شکایت ہے ہاتھ پھیر دیتے، وہ کوڑھ کی شکایت ختم ہو جاتی. لیکن یہ سب کچھ ان کی ذاتی کرامت نہیں ہے. انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے وہ معجزات ان کے ذاتی نہیں ہیں، ان معجزات میں ان کی اپنی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات دیے گئے، ان گنت معجزات دیے گئے، لیکن ان معجزات میں بھی آپ کی اپنی صلاحیت کا، آپ کے اپنے سوجھ بوجھ کا، آپ کی اپنی تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ میں نہیں کہتا. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ آپ کوئی نیا معجزہ لے آئیے تو آپ صاف جواب دیتے کہ میں تو صرف رسول ہوں
اور معجزات کا اتارنا یہ اللہ کا کام ہے. معجزات سے سرفراز کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور رہی بات معجزات جو طلب کرتے ہو، اس سے پہلے بڑے بڑے معجزے تم پر آ چکے ہیں، دیکھ چکے ہو، وہی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہیں. اب اگر وہ معجزات مانگتے ہیں تو گویا وہ صرف کٹ حجتی کرتے ہیں. تو وہی یہاں کہا گیا کہ تم نابینا اور کوڑ کے مریضوں کو میری اجازت سے اچھا کر دیتے ہو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم قبر میں پڑے ہوئے مردے کو میری اجازت سے باہر نکال دیتے ہو. قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر کے. لیکن اس میں وہی بات جو سابقہ کہ اس میں ان کا اپنا کمال نہیں، اللہ کی اجازت، اس کی توفیق، اس کے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اب جب یہ سارے معجزات انہوں نے دکھائے اور اللہ کا فرستادہ اور پیامبر ہونے کا اعلان کیا، تو یہ یہودی آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے درپے آزار ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. اللہ نے فرمایا تم پر ہمارا احسان یہ بھی ہے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب کہ میں تمہاری جانب سے بنی اسرائیل کے لیے کافی ہو گیا. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب کہ آپ ان کے لیے واضح دلیلیں لے کر کے آئے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان یہودیوں میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں یہ مگر کھلا ہوا جادوگر. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتے، ان کی پرورش ہوئی، ان کی پرداخت ہوئی، انسانوں کی طرح ان کے معاملات تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان لاتے، مگر انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں یہ مگر کھلا ہوا جادوگر. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب یہ احساس ہوا کہ یہودی ایمان لانے والی نہیں ہے، یہودی ان کے ساتھ جو ہے بدخلقی اور بدتمیزی کا معاملہ کر رہے ہیں، انہیں تکلیف پہنچانے پر آمادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں سے یہ کہا. حواری عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ عیسائی یا مسیحی یہ نام صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انصار یا انصاری کی بات کہی ہے. اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو اور یہ جو مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں، یہ ان کے دشمن یہودیوں نے ان کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے. جیسے آج بہت سارے مسلمان فیشن کے طور پر محمدن کہتے ہیں، یہ انگریزوں کی دین ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو محمدن جو کہتے ہیں غلط ہے، مسلمان. ایسے ہی تو اب یہ دشمن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں سے یہ کہا وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یاد کرو جب کہ میں نے حواریوں سے کہا ان آمنوا بی وبرسولی، یہ کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. تو جب اللہ نے یہ مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا قالوا آمنا، عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. دراصل ہم مسلمانوں کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اس میں شرک و کفر، بدعات و خرافات کی آمیزش نہ کریں، اور جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں. اسی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.